آئیے ہم بائبل مقدس کو کھولیں۔ بائبل مقدس میں سے مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 2 باب، اس کی پہلی آیت سے 7ویں آیت تک۔ کلام مقدس میں سے مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 2 باب، اس کی پہلی آیت سے 7ویں آیت تک۔ کلام مقدس میں یہ مرقوم ہے: ان دنوں میں ایسا ہوا کہ قیصر اگسطس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں۔ یہ پہلی اسم نویسی سوریا کے حاکم کورنیوس کے عہد میں ہوئی، اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے۔ پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصر سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا، جو یہودیہ میں ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے۔ جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا، اور اس کا پلوٹھا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ بڑے دن کے خاص موقع پر یہ حوالہ ہماری مدد کرتا ہے کہ ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش میں حالات و واقعات کیسے تھے، اور ہم ان حالات و واقعات سے کیا سیکھتے ہیں۔ سو مقدس لوکا، جو کہ ایک محقق ہے، ریسرچر ہے، ہر بات کو تحقیق کے ساتھ لکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے ہر بات کو ریسرچ کر کے لکھا ہے، اور نہ صرف مقدس لوکا کی اپنی ریسرچ ہے، بلکہ مقدس لوکا کی ریسرچ کے ساتھ ساتھ مقدس لوکا کے اوپر روح القدس کا کنٹرول بھی ہے۔ سو بعض اوقات ہم اپنی ریسرچ پر فخر کرتے ہیں، لیکن خداوند کا پاک روح ہمیشہ ہمیں ہماری راہ سے بھٹکنے میں ہمیں روکتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم وہی کہیں اور وہی لکھیں جو پاک روح کی مرضی ہے، اگر ہم اپنے آپ کو روح القدس کے سپرد کرتے ہیں۔ سو مقدس لوکا نہ صرف اپنی ریسرچ پر، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ پاک روح کی ہدایت اور رہنمائی میں لکھا ہے۔ سو حوالہ جو ہم نے لیا ہے مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 2 باب اور اس کی پہلی 7 آیات، جو خاص طور پر ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے متعلق ہیں، ہم ان کا مطالعہ کریں گے مقدس لوکا کے کانٹیکسٹ میں، اور اس حوالے کو ہم تقسیم کریں گے 3 حصوں میں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کو سمجھنے کے لیے۔ ہمارا جو جرنل مضمون ہے، جو بڑا مضمون ہے 7 آیات کا، وہ ہے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش۔ پہلی 2 آیات میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو اس وقت کی گورنمنٹ ہے وہ یہ اناؤنسمنٹ کرتی ہے، یہ اعلان کرتی ہے کہ مردم شماری کی جائے، سینسس کیا جائے۔ سو پہلی 2 آیات میں جو مردم شماری کا حکم ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ پھر 3 سے 5ویں آیت میں مقدس یوسف اور اس کی منگیتر مریم جو ہے وہ گلیل سے یہودیہ کی طرف جاتی ہیں، اور یہ دونوں وہاں پر سفر کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ لازمی ہے کہ وہ وہاں پر جائیں
تاکہ وہ اپنے وطن میں، اپنے ہوم ٹاؤن میں، جو ان کے آباء و اجداد کا ہوم ٹاؤن ہے، وہاں پر اپنا نام رجسٹر کروا سکیں۔ اور پھر 6 اور 7 آیت میں ہمارے خدا یسوع مسیح کی پیدائش کا بیان ہے۔ سو آئیے ہم پہلی 2 آیات کا مطالعہ کریں کہ مردم شماری کا جو حکم ہے اس سے متعلق مقدس لوکا کا کیا انسائٹ ہے۔ ان دنوں میں ایسا ہوا، یہ ان دنوں سے کیا مراد ہے؟ جب مقدس لوکا کہتے ہیں ان دنوں میں، کیونکہ پہلے باب میں 2 بڑی ہستیوں کے پیدا ہونے سے متعلق بیانات جاری کیے گئے ہیں، بیانات بیان کیے گئے ہیں، کہ مقدس لوکا نے صرف خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہی نہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح کے پیش رو مقدس یوحنا اصطباغی کی پیدائش سے متعلق بھی بیان کیا ہے۔ مقدس لوکا جب اپنی انجیل کو لکھتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا فوکس خداوند یسوع مسیح کی زندگی ہے، ان کی پیدائش، ان کی تعلیمات اور ان کے معجزات اور ان کی صلیبی موت اور پھر ان کا جی اٹھنا، یہ سارا کنسرن ضرور ہے، فکر مندی ضرور ہے، لیکن مقدس لوکا خداوند یسوع مسیح کی زمین پر آمد کو، اس کی تعلیمات، معجزات اور اس کی موت کو اور اس کے زندہ ہونے کو ایک تاریخی حیثیت دینا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ خداوند یسوع مسیح کوئی خیالی کریکٹر نہیں ہے، کوئی خیالی کردار نہیں ہے۔ کچھ لوگ پہلی صدیوں میں کہتے رہے کہ خداوند یسوع مسیح کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ مسیحیوں نے فیبریکیٹ کیا ہے اور خود سے انہوں نے سٹوری گھڑی ہے، من گھڑت سٹوری ہے۔ مقدس لوکا ہسٹورین ہے اور مقدس لوکا جو ہے وہ ایک ایک چیز کو تاریخ کے اوراق پر رقم کرنا چاہتا ہے۔ مقدس لوکا کی انجیل نہ صرف ایک تھیولوجیکل ڈاکومنٹ ہے بلکہ یہ ہسٹوریکل ڈاکومنٹ بھی ہے۔ صرف علم الہی کا یہ مرکہ نہیں ہے بلکہ ایک تاریخی ادبی مرکہ ہے جس میں تاریخ کو بیان کیا گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آیا جو تاریخ کا حصہ ہے۔ وہ اس دنیا میں رہا، اس دنیا میں اس نے تعلیم دی، اس دنیا میں اس نے معجزے کیے اور اس دنیا میں اس کو قتل کیا گیا، اس نے صلیبی موت گوارا کی اور اس دنیا سے وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا زندہ ہونے کے بعد۔ سو یہ سارے واقعات جو ہیں یہ مقدس لوکا نے تاریخ کا ایک حصہ بنایا ہے۔ اور یہاں جب کہا ہے ان دنوں میں، ان دنوں سے مراد یہ صرف الفاظ نہیں ہیں بلکہ تاریخ کا حصہ بنانے کے لیے اس نے ان دنوں کا ذکر کیا ہے جب مقدس یوحنا اور ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا واقعہ ہونا تھا یا واقعات ہونے تھے، اس وقت کی بات ہے۔ ان دنوں سے مراد یہ ہسٹوریکل پہلو ہے جو مقدس لوکا بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا ہوا کہ قیصر اگسطس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا۔ یہ جو قیصر اگسطس ہے یہ کون ہے؟ اس کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ یہ اس وقت کا رومی ایمپرر یعنی رومی بادشاہ ہے۔ قیصر جو ہے یہ لقب ہے جو کسی بھی بادشاہ کو دیا جاتا تھا، اس کا اپنا نام اگسطس ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا نام اگسطس بھی نہیں تھا، اس کا نام اکٹیوینس ہے، اپنا ذاتی نام اکٹیوینس ہے، کیونکہ اگسطس جو ہے اس نے خود اپنے آپ کو دیا ہے۔ اس کا ذاتی نام جو آج کل ہم کہتے ہیں کہ آئی ڈی کارڈ پر یا پاسپورٹ پر ہوتا ہے، یہ اکٹیوینس تھا اور اس نے اگسطس جو ہے یہ ساتھ اپنے لگایا تھا اور یہ پسند کرتا تھا کہ اس کو قیصر اگسطس کہا جائے۔ یہ جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح سے تقریباً 13-14 سال پہلے اس نے بادشاہت کو یہاں سے سنبھالا تھا۔ اس سے پہلے اس کا چچا جولیس جو تھا وہ روم کا ایمپرر تھا اور اس کے چچا کی وفات کے بعد یہ جو اکٹیوینس ہے یہ اس کا بادشاہ بنا ہے۔ اور اس کا جو چچا تھا
اس نے ایک اور کام کیا کہ ہمارا جو کیلنڈر ہے اس میں اپنا نام اس نے ڈال کے ایک مہینہ اپنے نام پہ مخصوص کر لیا اور اس کو جولائی کا مہینہ کہتے ہیں، جو جولیس کے نام سے نکلا ہے۔ اور اسی نسبت سے اس نے بھتیجے نے یہ سوچا کہ میں اگسطس لگاتا ہوں اور میں ایک مہینہ میں بھی اپنے نام پہ مخصوص کرتا ہوں، اور اگست کا جو مہینہ ہے وہ اگسطس سے نکلا ہے۔ سو جولائی اور اگست جو ہیں یہ رومی بادشاہ جولیس اور اگسطس کے نام سے منسوب کیے گئے ہیں جو ہمارے سمر میں آتے ہیں۔ سو اگست کی طرف سے حکم جاری ہوا، اور یہ جو ڈگری ہے، یہ جو حکم ہے، یہ بادشاہ کی طرف سے جاتا ہے اور مناد ہوتے ہیں جو جا کے گلی کوچوں میں وہ کرتے ہیں۔ اس وقت آج کی طرح کا میڈیا نہیں تھا، بلکہ بادشاہوں کے مناد ہوا کرتے تھے، اور مناد جو ہیں وہ گلی کوچوں میں جاتے، چوراہے میں جاتے، وہ جو اس وقت کا ڈھول تھا اس کو بیٹ کرتے، ڈھول بجاتے اور لوگوں کو اکٹھا کر لیتے، اور پھر وہ کہتے کہ سنیے سنیے جناب والا کیا کہتا ہے منادی والا، منادی سنیے غور سے اور پھر بات کرنا کسی اور سے، اور یہ بادشاہ کا حکم اس کے بعد سنا دیا جاتا تھا۔ اس کے فوراً بعد بادشاہ کا حکم یہ سنایا جاتا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھوائے جائیں۔ یہ کیسر اگسطس نے حکم جاری کیا ہے کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں۔ یہاں ساری دنیا سے مراد ساری دنیا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو گورنمنٹ ہے اس کی بات ہو رہی ہے، اور یہ ساری دنیا کا یہ محاورہ ہے کہ وہ دنیا جو کیسر اگسطس کے کنٹرول میں ہے یا کیسر اگسطس کے لوگ ہیں، اور خاص طور پر جو فلسطین کا علاقہ ہے جس میں یہودیہ اور گلیل بھی شامل ہے، خاص طور پر وہ علاقہ جات جن میں یہودیہ اور گلیل شامل ہے، وہاں کی جو اسم نویسی ہے وہاں پر حکم جاری ہوا ہے کہ وہاں ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھوائے جائیں۔ یہ پہلی اسم نویسی سوریا کے حاکم کورنیس کے عہد میں ہوئی۔ اب یہ گورنر ہے اس ایریے کا، کورنیس جو ہے، یہ جو بادشاہ ہے یہ بھی گورنر تھوڑی دیر پہلے ہے، یسوع مسیح سے پہلے چند سال پہلے اس نے وہاں کی گورنرشپ لی ہے، اور اس کو کام دیا گیا ہے کہ یہ کام کرے۔ ایک خیال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ یہ ریٹائر ہو چکا تھا، اس کو ایک اضافی کام دیا گیا ہے کہ یہ جا کے وہ خدمت کرے، یہ جو حکم جاری ہوا ہے اس کی تعمیل کروائے، کیونکہ یہ تجربہ کار تھا، اور اس ریٹائر آدمی کو اس کام کے لیے مختص کیا گیا، مخصوص کیا گیا تاکہ یہ اس میں مدد کر سکے۔ سو یہ ہسٹوریکل واقعہ ہے جو تاریخ میں رقم کیا گیا ہے۔ یہاں مقدس لوکا ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح الہی شخصیت تو ضرور ہے، لیکن وہ ابن خدا ہونے کے ساتھ ساتھ ابن آدم بھی ہے۔ اور مقدس لوکا نے یہ جو پرانے عہد نامے میں مقدس دانیل نے اور حزقیل نے اصطلاح استعمال کی ہے ابن آدم کی، یہاں پر مقدس لوکا نے اپنی انجیل میں بار بار اس کا ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو تاریخی اور ایک انسانی حیثیت میں پیش کرنا چاہتا ہے۔ اور اگر آپ مقدس لوکا کی انجیل کے 3 باب میں نسب نامہ دیکھیں تو اس میں بھی اس نے آدم کے ساتھ اس کو جوڑا ہے۔ مقدس متی رسول جو ہے اس نے تھیولوجیکل پرسپیکٹیو رکھا ہے اس کا، اور ابراہیم کے ساتھ جوڑا ہے، لیکن اس کا جو نسب نامہ ہے اس نے آدم کے ساتھ جوڑا ہے۔ کیوں؟ اس کا جو پورا فوکس ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح ابن خدا تو ہے، لیکن وہ ابن آدم یعنی وہ باقاعدہ انسان بنا ہے جو ہمارے درمیان رہا ہے۔ یہ بڑا اہم پہلو ہے جو مقدس لوکا جو ہے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اب 3 آیت سے 5 آیت تک ہم دیکھیں گے۔ اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے، پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا جو یہودیہ میں ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے۔ اور سب لوگ
یہاں پر اصول یہ بنایا گیا ہے کہ جو پرماننٹ رہائش ہے، جہاں پر آپ کے آباء و اجداد ہیں، وہاں پر آپ اپنی جا کے رجسٹریشن کروائیں۔ آج کل آپ کو پتا ہے کہ ایک مستقل پتہ ہوتا ہے، ایک عارضی پتہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ نوکریاں کرنے کے لیے اپنے شہر سے دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں، لیکن عارضی جو پتہ ہوتا ہے وہ شاید کارسپونڈنس کے لیے تو ٹھیک ہے کہ کیونکہ آپ وہاں پر رہ رہے ہیں اور آپ کے جو خطوط آئیں گے وہاں آئیں گے، لیکن سرکاری طور پر جو آپ کا ایڈریس ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ کا مستقل رہائشی پتہ ہوتا ہے۔ اور مقدس یوسف جو ہیں یہ عارضی طور پر جو ہیں یہ تو گلیل میں ہے، لیکن ان کی جو رجسٹریشن ہے وہ یہودیہ میں ہوئی ہے۔ یہ ابھی جو مقیم ہیں یہ گلیل کے شہر ناصرت میں مقیم ہیں، لیکن اس کی جو فیملی ٹری ہے، جو فیملی رجسٹریشن ہے، وہ یہودیہ کے شہر بیت لحم میں ہے۔ اور اگر آپ یہودیہ کے شہر بیت لحم میں دیکھنا چاہتے ہیں تو روت کی کتاب کے آخری باب میں، چوتھے باب میں وہاں بیان کیا گیا ہے کہ روت کی جب شادی بوعز کے ساتھ ہوئی ہے تو بوعز سے عبید پیدا ہوا ہے، اور عبید سے یسی پیدا ہوا ہے، اور یسی سے داؤد پیدا ہوا ہے، اور داؤد سے آگے نسل چلتی ہے تو ہمارا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح پیدا ہوتا ہے۔ سو وہاں جو بوعز ہے وہ کہاں کا رہنے والا تھا؟ بیت لحم کا رہنے والا تھا۔ بوعز جو ہے جہاں علی ملک اور نعومی تھے وہاں پر یہ خاندان رہتا تھا، اور بوعز بھی وہاں کے تھا۔ روت کی کتاب جو لکھی گئی ہے اس میں سوائے دو چیزوں کے جو مقصد خدا کا ہے اور چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، لیکن وہ خاص دو چیزیں جو ہیں وہ خاص طور پر بیان کی گئی ہیں۔ روت کی کتاب جو ہے اس میں ایک خوبصورت کہانی سٹوری بیان کی گئی ہے، لیکن دو چیزیں اہم ہیں جو بیان کی گئی ہیں۔ نمبر ایک بیت لحم کا ذکر کیا گیا ہے اس میں، اور نمبر دو داؤد کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہاں بتایا گیا کہ داؤد کا اپنا جو ریزیڈینشل پلیس ہے وہ کون سی ہے؟ بیت لحم میں۔ اور پھر میکا نبی نے بیان کیا 5ویں باب کی 2 آیت میں ایک پیشین گوئی کرتی ہے کہ جو نجات دہندہ پیدا ہوگا وہ بیت لحم میں پیدا ہوگا۔ اب یوسف جو ہے وہ گلیل میں ہے اور مقدسہ مریم بھی گلیل میں ہے۔ اب یہ دونوں گلیل میں ہیں۔ پیشن گوئی یہ ہے کہ وہ بیت لحم میں پیدا ہوگا۔ ان کی موجودگی جو ہے وہ گلیل میں، اور آخری 4-5 دن رہتے ہیں، اور اسی عشرے میں یعنی اسی ہفتے میں بیان آیا ہے کیسر اگستس کا کہ جی ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھوائے جائیں۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ یسوع مسیح پیدا ہوگا بیت لحم میں، یہودیہ کے شہر بیت لحم میں پیدا ہوگا، لیکن جو حالات بنے ہوئے ہیں وہ ناصرت میں پیدا ہونے کے بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ناصرت سے بیت لحم جو ہے یہ تقریباً 80 میل کے قریب ہے۔ اب مقدسہ مریم جو روح القدس کی طرف سے حاملہ ہے وہ یہ 70-80 میل کا جو سفر ہے یہ انتہائی مشکل ہے۔ یہ اس وقت جب آخری 2-4 دن ہیں، ایک خدا کی برکت جو ملی ہوئی ہے اسے بیبی ڈیلیور ہونے میں آخری ہفتہ ہے، اور ادھر سے اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ جی آپ بیت لحم میں جا کے اپنا نام لکھوائیں۔ اب یہ بڑی امپاسبل چیز بنی ہوئی ہے کہ ایک خاتون جو اس حالت میں ہے کہ اسی ہفتے میں اس کے بیبی ہونے والا ہے، اس کو یہ کہا جائے کہ 80 میل سفر کر کے، وہ ان دنوں میں گاڑیاں نہیں تھیں، اور تصویروں میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ شاید ایک گدھے پر سوار تھیں اور مقدس یوسف اسے لے کر جا رہے ہیں، لیکن بائبل مقدس میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ وہ پیدل گئے ہیں یا وہ گدھے کے اوپر سوار گئے ہیں۔ شاید کلچر کے مطابق اس وقت اس قسم کی خواتین کو جب وہ ان کو لے کر جاتے تھے تو ان کو گدھے کے اوپر بٹھا کر لے کر جاتے تھے، کیونکہ چلنا دشوار ہو جاتا تھا۔ سو تصویری جو بیان ہے
اس کو ہم مان لیتے ہیں، بائبل کا بیان نہیں ہے، لیکن کم از کم تصاویر میں، اس کلچر میں یہ تاریخ ملتی ہے کہ وہ گدھے کے اوپر سوار ہو کر، کیونکہ 80 میل چلنا ایک ایسی خاتون کے لیے جو ایکسپیکٹڈ ہے، جو امید سے ہے، اور آخری ہفتہ ہے، یہ امپاسبل نظر آ رہا ہے۔ لیکن ادھر سے خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ یہ ناصرت میں پیدا نہیں ہوگا، نجات دہندہ ناصرت میں پیدا نہیں ہوگا، وہ پیدا ہوگا بیت لحم میں پیدا ہوگا۔ آپ دیکھیں کہاں قیصر اگسطس، کہاں مقدس یوسف اور مریم، یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ خدا کو پتا ہے کہ اگر یہ حکم جاری نہ ہوا تو یسوع مسیح کی پیدائش ناصرت میں ہو جائے گی، یسوع مسیح کی پیدائش ناصرت میں ہو جائے گی، اور خدا کا کلام کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ خدا کا کلام، خدا کو پتا ہے کہ مقدسہ مریم کو اور یوسف کو بیت لحم میں کیسے لے جانا ہے، ادروائز یہ جانے والے نہیں تھے۔ اس حالت میں مقدسہ مریم اور مقدس یوسف اپنا شہر چھوڑنے والے نہیں تھے۔ خدا جو ہے وہ غیر اقوام کو بھی استعمال کر لیتا ہے جب اس نے اپنا مقصد حل کرنا ہوتا ہے۔ سو قیصر اگسطس، جس کو دور دور تک علم نہیں ہے کہ یسوع مسیح پیدا ہونے والا ہے، لیکن وہ یسوع مسیح کے پیدا ہونے میں خدا کی مدد کر رہا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھوائے جائیں، اور پھر 3 سے 5 آیت میں یوسف گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا جو یہودیہ میں ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا۔ میں نے بتایا کہ روت کی کتاب میں داؤد کی رجسٹریشن وہاں بیت لحم میں ہوئی ہے، کیونکہ یہ یسی کا بیٹا بیت لحم میں بوعز عبید کا بیٹا، اور عبید کا بیٹا یسی، اور یسی کا بیٹا داؤد۔ یہ ہسٹری ہے جو ہمیں ملتی ہے۔ تاکہ اپنی مگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے، اور وہ وہاں پر نام لکھوانے کے لیے گئے ہیں، پہنچ گئے ہیں۔ خدا کا منصوبہ، گو کے حالات اور واقعات یہ سارے کے سارے مشکل ہیں، لیکن خدا ہمیشہ مشکل میں سے ہی اپنا کام کرتا ہے۔ مقدس یوسف کے لیے یہ فیصلہ آسان نہیں تھا کہ اپنی مگیتر مریم کو جو حاملہ ہے اور اسی وقت میں وہ بیبی ہونے والا ہے۔ یہ دیکھیں 3 دن کا سفر تھا، یہ 3 یا 3.5 دن لگتے تھے، 4 دن لگا لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 4 دن، یعنی وہ 21 تاریخ کو چلے ہیں یا 22 تاریخ کو، 21 تاریخ کو چلے ہیں۔ اگر ہم 25 کو بڑا دن مناتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ 21 دسمبر کو چلے ہیں، اور یہ 3-4 دن سفر کرتے رہے ہیں۔ وہ راتیں بھی وہاں گزارتے، اور 24 کی رات کو وہ بیت لحم میں پہنچے ہیں۔ اس حالت میں دونوں کا جو وفادار رہنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ اور خدا کے ساتھ، یہ ایک معیاری خاندان ہونے کا نتیجہ ہے، ایک بہت بڑا معیاری خاندان ہونے کا نتیجہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مقدس یوسف یہ کہہ سکتے ہیں کہ انتظار کر لیتے ہیں 1 ہفتہ، پھر چلے جائیں گے، پہلے بیبی ہو جائے تو یہاں سے فارغ ہو کے تو پھر ہم بیت لحم چلے جائیں گے۔ ادھر سے مقدسہ مریم کہہ سکتی نہیں نہیں، میں تو سفر کر ہی نہیں سکتی، میں تو نہیں سفر کر سکتی، میں نہیں جا سکتی۔ جب ان دونوں نے کہا کہ بھئی ہم نے تو نام لکھوانے جانا ہے، مقدس یوسف جو ہے وہ ذمہ دار ہے کہ وہ نام لکھائے، مقدسہ مریم نے مقدس یوسف کو یہ نہیں جواز پیش کیا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں سفر کر سکوں۔ اور مقدس یوسف جو ہے وہ گورنمنٹ کا تابع دار رہا ہے، قیصر اگسطس کے حکم کا تابع دار رہا ہے کہ جب ہمیں حکم مل گیا ہے اعلیٰ حکومتوں کی تابع داری کرنے کا تو پھر ہمیں جانا چاہیے۔ اور تابع داری کی بے مثال فیملی جو ہے یہ مقدس یوسف اور مقدسہ مریم ہے۔ انہوں نے نہ صرف خدا کی فرمانبرداری کی بلکہ گورنمنٹ کی، اور آپس میں ایک دوسرے کی تابع داری میں انہوں نے وقت گزارا، اور نامناسب حالات میں انہوں نے ناصرت سے بیت لحم تک کا جو 80 میل کا سفر ہے وہ انہوں نے گوارا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپس میں ایک معیاری خاندان بھی ثابت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اوپر جو خدا کا پلان یہ تھا کہ وہ ناصرت میں پیدا نہیں ہوگا، وہ بیت لحم میں پیدا ہوگا۔ لہٰذا بیت لحم میں پیدا ہونے کے لیے مقدس یوسف اور مقدسہ مریم جو ہیں وہ وہاں پر آئے ہیں۔
اور وہاں پر رجسٹریشن صرف مقدس یوسف کی اور مریم کی نہیں ہوئی، وہ تو پہلے ہی وہاں رجسٹر تھے، وہاں پر یسوع مسیح کی رجسٹریشن ہوئی ہے وہاں بیت لحم میں، یسوع مسیح کا وہاں پر ریکارڈ ہوا ہے کیونکہ وہاں پیدا ہوا ہے اور وہاں پر ہی اس کا ریکارڈ آنا تھا، اور یسوع مسیح کا ریکارڈ بھی بیت لحم کے رجسٹریشن وہاں کی جو کمیٹی ہے، میونسپل کمیٹی ہے، جو بھی ان کا نظام تھا، وہاں پر جا کے وہ یسوع مسیح کو رجسٹر کیا گیا ہے، کیونکہ ہر میل بیبی کو رجسٹر کروانا اس لیے ضروری تھا کہ کل کو اگر یہ ہمارے ملک کا بادشاہ بن گیا تو اس کو 14 پشتوں تک یہودی ہونا ہے، اور اگر میل اور فیمیل آپس میں شادی کریں گے تو 5 پشتوں تک میل اور فیمیل کو یہودی ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ان کی رجسٹریشن جو ہے یہ بڑی اہم تھی۔ وہاں پر رجسٹریشن ہوئی ہے، مقدس یوسف اور مقدسہ مریم نے وہاں پر خداوند یسوع مسیح کو رجسٹر کروایا ہے۔ 6 اور 7 میں دیکھیں، جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا اور اس کا پلوٹا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنے میں رکھا، کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ جب وہ وہاں تھے، اب یہ پھر ہسٹوریکل ٹچ دے رہا ہے۔ مقدس لوکا جو ہے ہر بات کو تاریخ کے اوراق پر اس کو ورک کر رہا ہے، رقم کر رہا ہے۔ تو ایسا ہوا کہ اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا، یعنی جو خدا نے انتظام کیا تھا کہ وہ بیت لحم میں پیدا ہوگا، جب وہ بیت لحم میں پہنچ گئے، خدا کا کلام پورا ہو گیا جو میکا نبی کی معرفت کہا گیا تھا کہ وہ بیت لحم میں پیدا ہوگا۔ جب یہ ساری چیزیں پوری ہو گئی، وقت پورا ہو گیا، تو پھر خدا کا بیٹا ہمارا نجات دہندہ بیت لحم میں پیدا ہوا، اور جب پیدا ہوا لکھا ہے اور اس کا پلوٹا بیٹا پیدا ہوا۔ اب یہ کویسچن ہے خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے، مقدس لوکا نے جو پلوٹا لکھا ہے اس کے اوپر بھی کویسچن ہے۔ پلوٹا جو ہمارے پروٹسٹنٹ کلیسیائیں ہیں، ان کے نزدیک پلوٹا سے مراد یہ ہے کہ یسوع مسیح بڑا تھا، اور اس کے بعد مقدسہ مریم اور مقدس یوسف نے باقاعدہ شادی کو ایکسرسائز کیا ہے، اور اس کے بعد مزید مقدسہ مریم سے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں جن کے نام بھی موجود ہیں، اور وہ مقدس یوسف کی اولاد تھی۔ اس وجہ سے جو پروٹسٹنٹ کلیسیائیں ہیں، اس وجہ سے خداوند یسوع مسیح کو مقدس یوسف اور مقدسہ مریم کا پلوٹا ہوتا ہے جو بڑا ہو، وہ پلوٹا ہوتا ہے۔ اکلوتا ہوتا ہے جب ایک ہی ہو۔ یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، مقدسہ مریم اور مقدس یوسف کا پلوٹا بیٹا ہے۔ یہ پروٹسٹنٹ کلیسیائیں جو ہیں اس ایمان کی حامی ہیں کہ وہ پلوٹا ہے، کیونکہ اس کے بعد مزید خداوند یسوع مسیح کے چھوٹے بہن بھائی جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں، 4 بھائی اور 3 بہنیں جو ہیں وہ پیدا ہوئی ہیں۔ یہ پروٹسٹنٹ کلیسیاؤں کا یہ خیال ہے۔ لیکن اس کے بعد جو رومن کیتھولک چرچ ہے وہ اس پلوٹے کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اس لیے پلوٹا ہے کہ اس کے بعد جو جتنے اس کو قبول کرتے ہیں وہ بھی اس کے بہن بھائی ہیں، جیسے ہم سب جو ہیں جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں فرزند بننے کا حق بخشا۔ لہذا ہم سب جو یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں ہم سب بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور یسوع مسیح پہلا ہے اس لیے وہ پلوٹا ہے، وہ بڑا ہے۔ اس لیے کلیسیاؤں میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ پلوٹا اس لیے کہا گیا ہے۔ یہاں پر یہ رومن کیتھولک انٹرپریٹیشن ہے جو وہ مانتے ہیں کہ پلوٹا، کیونکہ رومن کیتھولک جو ہے کلیسیائیں وہ خداوند یسوع مسیح کے بعد مقدسہ مریم سے کسی اولاد کو قبول نہیں کرتی، وہ بیان نہیں کرتی۔ یہ اپنے اپنے نظریات ہیں۔ پروٹسٹنٹ کلیسیا کا اپنا اسکول آف تھاٹ ہے اور رومن کیتھولک کا اپنا اسکول آف تھاٹ ہے۔ یہ دونوں میں نے بیان کیے ہیں، اور جو رومن کیتھولک ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں، جو پروٹسٹنٹ ہے وہ یہ بیان کرتے ہیں۔ یہاں
فزیکلی بیان کیا گیا ہے، اور اس کا پلوٹھا بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا۔ اب بیبیز جب پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت کا کلچر کیا ہے؟ اس وقت کا کلچر یہ ہے کہ بیبی کو سیدھا کر کے اس کو سٹرپس کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، بالکل ایسے بازو ساتھ جوڑ کے، اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اس طرح سے بچے کی ہڈیاں سیدھی رہتی ہیں، کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہڈیاں بالکل نرم سی ہوتی ہیں، تو ان کو سیدھا رکھنے کے لیے اور اس کی فزیک کو، بچے کی جو جسمانی حالت ہے اور اس کے جسم کو خوبصورت رکھنے کے لیے اس کو سیدھا باندھ دیا جاتا تھا، جیسے سٹرپس کے اوپر لپیٹ کر جو ٹاکیاں ہوتی ہیں تو کپڑا ہوتا ہے اس کو لپیٹ کر سیدھا رکھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ موومنٹ زیادہ نہ کرے اور اس کی جو ہڈیاں ہیں وہ مڑ نہ جائیں، کیونکہ بچہ جو ہے اس کی فزیک کے اوپر اثر آ سکتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو بھی اسی کلچر کے مطابق، اسی رسم و رواج کے مطابق لپیٹا، یعنی ایک طرح سے یہ کہ باندھ دیا گیا تاکہ اس کی موومنٹ محدود ہو اور وہ اس کی ہڈیاں اور اس کی جو فزیک ہے اس کو پراپر جسمانی صورت جو ہے وہ ملے، جو کہ ایک خوبصورت طریقہ ہے۔ اور اسی لیے یسوع مسیح جو ہے کامل انسان کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ پورے جو جسمانی پروسیس ہے اس میں سے گزرا ہے، جو اس وقت کا کلچر تھا اس میں سے بھی گزرا ہے۔ تو یسوع مسیح کو اسی کلچر کے مطابق اس کو لک آفٹر کیا گیا اور اس کو کپڑے میں لپیٹا ہوا تھا۔ یہ خاص طور پر یہودیوں میں بچوں کو لک آفٹر کیا جاتا تھا۔ اور جب فرشتوں کو پیغام ملا تھا تو یہ نشان ملا تھا کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا ہوا چرنے میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ جو یہودیوں کا رواج تھا اس کے مطابق اس کو نشان دیا گیا تھا فرشتوں کو کہ وہ جا کے دیکھیں، اور یہاں پر کپڑے میں لپیٹا ہوا ہے۔ چرنی میں رکھا کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ مقدس یوسف اور مقدسہ مریم شاید اتنا ارلی نہیں گئے جتنا جانا چاہیے تھا، جو وقت مقرر تھا انہوں نے اسی وقت ہی جانا تھا۔ ان سے پہلے بھی بہت سارے لوگ جو بیت لحم کے تھے اور جو دیگر شہروں میں رہتے تھے وہ بھی اپنے نام لکھوانے کے لیے آگے ہوئے تھے، اور وہاں بہت سارے لوگ تھے جو جمع ہوئے تھے۔ ہر گاؤں میں یا ہر شہر میں مختلف قسم کے ریسٹ ہاؤس اور گیسٹ ہاؤس ہوا کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں ہی انہوں نے ایک ایک کمرہ رکھا ہوا تھا اپنے عزیزوں کے لیے، لیکن مقدس یوسف جو ہیں اس وقت گئے ہیں 24 کی رات کو، تصور کر لیں اور خیال کر لیں کیونکہ اسی کو ہم بڑا دن مناتے ہیں۔ وہاں گئے ہیں، وہاں ان کو کوئی جگہ اس لیے نہیں ملی کہ بہت سے لوگ ان سے پہلے بھی پہنچ چکے ہیں۔ اب یہ تھوڑا سا سوشلی کلچرلی تھوڑا مشکل لگ رہا تھا۔ مقدس یوسف جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کوئی جگہ مل جائے لیکن نہیں ملی، خدا نے ان کو ذمہ داری دی ہوئی ہے۔ پھر ان کو ایک کھرلی میں، ایک چرنی میں ایک جگہ مل گئی، تھوڑی بہت جگہ مل گئی جہاں پر انہوں نے اپنے رات گزارنے کا انتظام کیا۔ اور جب وہ سیٹل ہوئے تو مقدسہ مریم جو ہے وہ اپنے وقت پر پہنچی اور ان کے وہاں بیبی پیدا ہوا۔ اس خاندان کے لیے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے لیے سرائے میں جگہ نہ تھی، کیونکہ سرائے ایک ایسی جگہ ہے جس کو ان کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی سرکاری جگہ جس میں لوگ آ کے ٹھہر سکتے ہیں اور اپنا وقت گزار سکتے ہیں۔ اب ان کے پاس جگہ نہیں، سرائے کے کسی کارنر پہ ہی جہاں پر جانور ہوا کرتے ہیں، وہ کھرلی آپ کو پتا ہے جو چرنی ہے یہ جانوروں کا ڈائننگ ٹیبل ہے، جہاں پر جانور کھانا کھاتے ہیں یہ جانوروں کا ڈائننگ ٹیبل ہے اور جانور وہاں کھانا کھاتے ہیں۔ کھرلی میں پیدا ہونے سے مراد کہ یہ وہ کھانا ہے جسے زندگی کی روٹی کہا گیا ہے، کیونکہ کھرلی جو ہے وہ کھانے کی جگہ ہے، کھانا رکھا جاتا تھا چاہے جانوروں کا تھا، لیکن یہ کھانا جو ہے یہ زندگی کی روٹی ان انسانوں کے لیے ہے جن کے پاس اسے رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ پھر بیت لحم جو ہے وہ روٹی کا شہر ہے۔ بیت لحم ہونا اور کھرلی ہونا یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ بیت لحم سے مراد یہ ہے بیت لحم یعنی روٹی کا شہر،
روٹی کا شہر میں زندگی کی روٹی آئی ہوئی ہے اور کھرلی میں روٹی آئی ہوئی ہے جہاں پر کھانا رکھا جاتا ہے. سو دونوں چیزیں جو ہیں بیت الحم اور کھرلی جو ہے یہ دونوں ایک ہی ماحول پیش کر رہی ہیں, یعنی بیت الحم روٹی کا شہر اور کھرلی روٹی کی جگہ. سو زندگی کی روٹی جو ہے وہ بیت الحم میں, اور بیت الحم میں بھی کسی سرائے میں نہیں بلکہ کھرلی میں چرنی میں آئی ہے, کیونکہ بیت الحم اور چرنی دونوں ہی زندگی کی روٹی کی نمائندگی یہاں کر رہے ہیں اور زندگی کی روٹی وہاں پر موجود ہے. اب یہ جو 6 اور 7 آیت میں اینڈ میں لکھا ہوا ہے کہ کیونکہ ان کے لیے سرائے میں جگہ نہ تھی. اب پیدائش کس کی ہو رہی ہے؟ دنیا کا نجات دہندہ یسوع مسیح. کس کے لیے جگہ نہیں ہے؟ جس نے ساری دنیا بنائی ہے, بادشاہوں کا بادشاہ. لکھا گیا ہے کہ کوئی چیز اس کے وسیلے کے بغیر پیدا نہیں ہوئی, جس کو کہا گیا کہ کوئی چیز اس کے وسیلے کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. ساری چیزیں اسی کی ہیں اور اسی کی کائنات میں اس کے لیے جگہ نہیں ہے. جو پیدا کرنے والا ہے, جو بنانے والا ہے, اس کے لیے اس میں جگہ نہیں ہے. اور دوسری بات, دنیا کا نجات دہندہ, دنیا کو نجات دینے والا, جس کو انسانوں کو چاہیے تھا کہ اپنے دلوں میں جگہ دیتے. ہم نے دلوں میں جگہ کیا, ہم نے گھروں میں بھی جگہ نہیں دی, ہم نے اپنے گھروں میں بھی جگہ نہیں دی. اور آج ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ خداوند یسوع مسیح کے لیے نہ تو گرجوں میں کلیسیاؤں میں جگہ ہے, نہ ہی گھروں میں جگہ ہے, نہ ہی دلوں میں جگہ ہے. یہ ہم اتنے فرق نہیں ہے. پہلی صدی میں جب یسوع مسیح پیدا ہوا تھا لوگوں کے گھروں میں بھی جگہ نہیں تھی, دلوں میں بھی جگہ نہیں تھی. اور آج بھی شاید کرسمس ٹری کو جگہ ہے, ستارے کو جگہ ہے, جھنڈیوں کو جگہ ہے, لائٹنگ کو جگہ ہے, لیکن یسوع مسیح کی آج بھی ہمارے دلوں میں, ہمارے گھروں میں اور ہماری کلیسیاؤں میں جگہ نہیں ہے. سادھو سندر سنگھ جو ہیں وہ ایک دفعہ گئے عبادت کرنے کے لیے, تو وہ اگلے بینچ پہ جا کے بیٹھ گئے. تو اگلے بینچ پہ ایک فیملی آیا کرتی تھی چرچ کی, بڑی امپورٹنٹ. اس نے کہا کہ بھئی بزرگوں یہ ہماری جگہ ہے, ذرا آپ پیچھے چلے جائیں. وہ فیملی آ کے بیٹھ گئی تو وہ 2-3 بینچ پیچھے چلا گیا. اب کلیسیاؤں نے اپنے بینچ ملے ہوتے ہیں, وہ کوئی اور بیٹھ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ پیچھے چلے جائیں. وہ ایک اور فیملی آ گئی تو وہ بچے تھے ساتھ, انہوں نے کہا جی یہ تو ہماری جگہ, ہم تو یہاں بیٹھا کرتے تھے. سادھو جی پھر وہ 2-4 بینچ پیچھے چلے گئے, یہاں تک کہ وہ آخری بینچ پہ چلے گئے. اور آخری بینچ پہ جب چلے گئے تو وہ اشر سے ہوتے ہیں جو کتابیں شتابیں دیتے ہیں, جو چندہ وغیرہ اٹھاتے ہیں, وہ کہنے لگے بھی سوری یہ تو ہم بیٹھتے ہیں یہاں پر, ہم نے کیونکہ سارے چرچ کو دیکھنا ہوتا ہے تو آپ کہیں اور چلے جاؤ. تو سادھو جی باہر آ گئے, چرچ سے باہر آ کے تو آ کے رونا شروع ہو گئے. اندر عبادت ہو رہی ہے اور باہر سادھو جی رو رہے ہیں. خدا میں یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوئے, اور بیٹا کیا بات ہے, کیوں رو رہا ہے؟ کہتا میں تو تجھے ورشپ کرنے آیا تھا چرچ میں, تو انہوں نے تو مجھے باہر نکال دیا. کہتا تجھے نہیں, انہوں نے مجھے بھی باہر نکالا ہوگا. یہ پتہ نہیں کس کی ورشپ کر رہے ہیں, انہوں نے مجھے بھی باہر نکالا, کیونکہ اس کے لیے سرائے میں جگہ نہ تھی. آج اس بڑے دن پر ہمیں سوچنا ہوگا, کرسمس ٹری ضرور لگائیں, کرسمس ٹری ضرور لگائیں, ستارہ بھی ضرور لگائیں, اپنی چھت پہ اونچا لگائیں, جھنڈیاں بھی لگائیں, پکوان بھی پکائیں, سب کچھ کریں. لیکن پہلی صدی کی طرح آج یہ نہ سننا پڑے, کیونکہ اس کے لیے سرائے میں جگہ نہ تھی. ہمارے پاس اس کے لیے جگہ نہیں ہے. اور جب وہ جاتا کہتا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں میرے باپ کے پاس. ہمارے پاس اس کے لیے جگہ نہیں ہے. کہتا تہاڈی زمین تے میرے لیے جگہ کوئی نہیں, میں تہاڈی اسمان تے جگہ تیار کر چھڑی. میں نے تمہارے لیے آسمان پر جگہ تیار, میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں, تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. اور جب وہ آیا تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ جہاں ہم ہیں وہاں تو بھی ہو, یہ نہیں ہم نے کہا.
اور وہ کہتا جہاں میں ہوں وہاں انکنڈیشنل لو. کیوں ایسا ہوا؟ ایسا رویہ کیوں؟ کیونکہ ایک نیچرل چیز ہے، فطری چیز ہے کہ پاک چیزوں کے لیے ناپاک لوگوں کے پاس جگہ نہیں ہوتی. پاک چیزوں کے لیے ناپاک لوگوں کے پاس جگہ نہیں ہوتی. کمپیٹیبلٹی نہیں ہے، کمپیٹیبلٹی نہیں ہے. کوئی آپ ایک پرزہ کمپیوٹر میں لگا دیں اور اس کی کمپیٹیبلٹی نہ ہو تو وہ اس کو اٹھاتا نہیں ہے، وہ قبول نہیں کرتا. یسوع مسیح ہمارے ساتھ کمپیٹیبل نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر خدا کے لیے، خدا کے لوگوں کے لیے، خدا کے کلام کے لیے وہ پیار محبت نہیں ہے. ہمارے اندر نفرت ہے، ایک دوسرے کے لیے نفرت ہے، ایک دوسرے کو قبول نہیں کر رہے ہم. جو یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتا وہ کہتا ہے جس نے مجھے قبول کیا اس نے مجھے میرے بھیجنے والے کو، جس نے مجھے قبول کیا اس نے میرے بھیجنے والے کو قبول کیا. ہمارے اندر نفرت ہے. کیا آج اس بڑے دن کے موقع پر ہم یہ جو کلنگ کا ٹیکا ہمارے اوپر لگا ہوا ہے اس کے لیے سرائے میں جگہ نہیں تھی؟ کیا آج یہ دوبارہ سے ہمارے اوپر سوال ہے؟ وہ کیوں چرنی میں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ ہمارے پاس اس کے پیدا ہونے کے لیے جگہ نہیں تھی. نہ میرے دل میں، نہ میرے گھر میں، نہ میری کلیسیا میں جگہ ہی نہیں ہے. اور آج کا بڑا دن یہ بات ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ پھر پیدا ہونے کے لیے آیا ہے. میں اپنے دل کو کھولوں، اپنے گھر کو کھول دوں اور اپنی کلیسیا میں اسے اہم مقام دوں. یہ ہے بڑا دن، کیونکہ اس کے لیے سرائے میں جگہ نہ تھی. آج اس کے پیدا ہونے کے لیے میرے دل میں بھی جگہ ہے، میرے گھر میں بھی جگہ ہے اور میری کلیسیا میں بھی جگہ ہے. خداوند آپ کو برکت دے اور میری طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے آپ کو بڑے دن کی خوشیاں مبارک ہوں.